الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز طلباء، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، قرآن کریم ایک عظیم نعمت ہے۔ جس وقت قرآن کریم اترا اس وقت قرآن کریم کی جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس دور میں قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اونٹ چرانے والوں کی یہ کتاب ہے، شاید ان کے لیے مفید تھی۔ ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، تیز رفتار سواریوں کے زمانے میں شاید یہ مفید نہ ہو، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اور قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ سہل ہیں۔ کسی دور میں مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا،
تو آسانی کر دی کہ بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا کہ لیٹ کر نماز پڑھے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو کروٹ پر پڑھے. کروٹ پر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے لیکن پڑھے. موقع اور محل کے اعتبار سے آسانیاں کرتے جاتے ہیں. کتنا آسان دین ہے، کیوں عمل کرنا مشکل ہے بھائی؟ زکوٰۃ کا وجوب ہر ایک پر نہیں. صاحب نصاب پر زکوٰۃ، اور نصاب طے ہوا ہے کہ اتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں ہے تو لے سکتا ہے. روزہ، اگر ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ جو ہے وہ معاف ہے. جب صحت مند ہو تب رکھ لے. دودھ پلانے والی ماں کو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے غذا دن میں کھانا ضروری ہے، چونکہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو وہ افطار رکھے بعد میں روزہ رکھے. ایک آدمی سخت سفر کے اندر چل رہا ہے، دھوپ ہے، جد و جہد ہے، فرمایا افطار رکھ. یہ سب آسانیاں ہیں. اب ایک اعتراض خالی ہوتا ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں. ایک ہے سزا اور ایک ہے سزا کا ہوا، سزا کا ڈر. تو بعض جرائم کی سزائیں اتنی ڈراؤنی رکھی کہ آدمی گناہ ہی نہیں کرے. اس لیے اسلامی ملکوں کے اندر گناہوں کا گراف ہی نہیں ہے، کیونکہ سزا کا ڈر ہی انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتا. ایک بات اور سمجھیے، ابھی میں بات کر رہا تھا مولانا عبد الکریم صاحب کے ساتھ اور ہمارے حضرت مولانا کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حافظ ملتے نہیں تھے مسجدوں کے اندر، منت سماجت کر کے لانے پڑتے تھے. یہ مدرسہ قائم ہوا، 142 حفاظ تیار ہوئے. ہر مسجد میں تراویح پڑھا رہے ہیں. آج جو ہے تراویح کے اندر عالم یہ ہے کہ ایک دن کے ناغے کے ساتھ کسی کا نمبر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جتنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. اس وقت دنیا کو جتنے حفاظ کی ضرورت ہے اللہ کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں. یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لوگ مٹانے کی محنت پہ لگے ہیں، اللہ تعالیٰ مدرسے بنوا رہے ہیں، حفاظ تیار کر رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اور کام پہ کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بقا کو رکھنا چاہتے ہیں باقی.
اس لیے یہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، یہ علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہ مدارس پیدا ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ اب ایک دوسری بات سمجھ، وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ تصور تھا کہ اسکول کالج کے ساتھ بچہ قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اسکول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بیک وقت یہ کالج بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ عالم بھی بن سکتے ہیں، یہ پروفیسر بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے امت میں اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ ہم لوگ اس نقطۂ نظر سے قرآن کریم کو نہ دیکھیں کہ حفظ کرنے پر تنخواہ کیا ملے گی، امام کو کیا تنخواہ ملے گی، مؤذن کو کیا تنخواہ ملے گی۔ امت چاہے تو تنخواہ اچھی بھی دے سکتی ہے، لیکن امت دیتی نہیں ہے۔ امت دنیا پہ خرچ کرتی ہے، ٹیوشن پہ خرچ کرتی ہے، اسکولوں پہ خرچ کرتی ہے، کالجوں پہ خرچ کرتی ہے، ڈاکٹر کے لیے 15 لاکھ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے 20 لاکھ کا ڈونیشن، اس کے لیے 25 لاکھ کا ڈونیشن۔ مدرسے میں تو ڈونیشن مانگتے ہیں تو بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولانا عبد الکریم صاحب کو کہنا پڑا کہ میں ڈونیشن نہیں مانگ رہا ہوں۔ جبکہ یہاں کھل کر ڈونیشن دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا پڑھاؤ، لیکن دین کی ٹارچ کے ساتھ پڑھاؤ، دین کی روشنی کے ساتھ جب دنیا میں نکلے گا تو دنیا اس کو گمراہ نہیں کرے گی۔ یہ جہاں جائے گا قرآن کریم اس کا رہنما بن جائے گا، اس کی رہبری کرے گا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ اندھیروں میں قرآن اجالا ہے، یہ دنیا اندھیری ہے، اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم روشن چراغ ہے۔ سمندر کے کنارے پر دیوا دانڈی ہوتی ہے، اور سمندر میں چلنے والے جو جہاز ہیں وہ دیوا دانڈی کو دیکھ کر اپنی سمتیں مقرر کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کی زندگی میں قرآن دیوا دانڈی کی طرح ہے، اس کو دیکھ کر اسے اپنی سمت مقرر کرنی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن تو ہر آن اور ہر لمحہ جنت کا طلبگار، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔
تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ بازار سے گزرے گا، ہر جگہ سے گزرے گا، لیکن نظر اس کی ایمان، نظر اس کی جنت پر۔ جیسے موچی کہیں بھی کھڑا رہے گا اس کی نظر جوتوں پر ہوگی۔ کپڑے والا جہاں کھڑا رہے گا سامنے والے کے کپڑے ہی دیکھتا رہے گا۔ تو ایمان والا جہاں بھی رہے گا اللہ کی رضا اور جنت کو ہی دیکھتا رہے گا۔ تو اگر اسکول گیا، کالج گیا تو ڈگری ملی، کالج گیا، اسکول گیا، نوکری ملی، کالج گیا، اسکول گیا، ڈگریاں حاصل کر کے کرسی ملی۔ یہ آسمان کی چھت کے نیچے اس کو جو ملنا ہے ملا، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر جنت چاہیے تو قرآن کریم آئے گا، اس کی تعلیم آئے گی تو زندگی میں جنت کے نقشے سامنے آئیں گے۔ امام ابن تیمیہ کو قید کر لیا، حافظ قرآن ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں، اپنے زمانے کے مجدد رہے ہیں ابن تیمیہ، بڑا کام کیا ہے۔ ان کو لے جا کر قید میں داخل کر دیا۔ ہر حق والے کو یہ تکلیف آئی ہے کہ اس کو حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ تم سمجھتے ہوں گے کہ قید خانے میں میرے بچوں سے الگ کر دیا، میری فیملی سے الگ کر دیا تو تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن میرے سینے میں تو میری جنت یعنی قرآن کریم موجود ہے۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت میری پنہاں ہے میرے خون جگر میں۔ میرے تو خون میں قرآن دوڑ رہا۔ ہمارا کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے جس کے ایک بچہ حافظ نہ ہو۔ قرآن کریم بچے کو پڑھانا ہے جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے آپ دنیا کی ڈگریاں حاصل کیجئے، محنت کیجئے، آگے بڑھیے۔ ابھی ایک مدرسہ کھولا جا رہا ہے جس کے اندر حافظوں کو ڈاکٹر بنایا جائے گا، پی ایچ ڈی بنایا جائے گا، چیف جسٹس بننے کی محنتیں چالو ہیں۔ قدم بڑھاؤ، شاعر کہتا ہے قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھو، بندہ بنا کے رکھو اور اس کی رضا کی کوشش میں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا زہریلی ہے، پوائزنسٹ دنیا ہے، اور اس میں ہم کو رہنا ہے تو اس کے پوائزن کا اثر نہ ہو، وہ انجیکشن ہم کو لینا پڑے گا۔ حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پنجاب کے ایک علاقے میں بندر بہت ویرانی پھیلا رہے تھے، فصلیں کھا جاتے تھے، کھیت کی گاجر مولیاں کھا جاتے تھے، ان کی کمائی کھا جاتے تھے، اور گاؤں میں آ کے بھی ادھم مچاتے تھے۔
گاؤں والوں نے سوچا کہ ان کا قلع کما کیا جائے. لہذا انہوں نے تمام گاؤں والوں نے مل کر زہریلی روٹی بنائی. زہر ملا کر بہترین روٹیاں بنائی اور بندر چھتوں پر اچھلتے تھے, چھتوں کے اوپر وہ رکھتے. دیکھتے رہے کہ اب یہ کھائیں گے تو کل آئیں گے ہی نہیں. بندروں نے وہ روٹی سونگی, کھائی نہیں. اور پوری فوج بندروں کی روانہ ہو گئی. روٹیاں ویسی کے ویسی رہ گئی. گھر والوں نے کہا یہ تو محنت سر پڑی. اتنے ہوشیار نکلے کہ روٹیاں کھائی. ایک گھنٹے کے بعد بندر آئے اور وہ بندروں کے ہاتھ میں شاخ تھی, کوئی درخت کی ٹہنی وہ تھی. اب وہ روٹیاں کھاتے تھے اور ساتھ ٹہنی کھاتے تھے, جیسے ہم لوگ سلاد کھاتے ہیں. بیرونی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ پتے, طرح طرح کے پتے, کیا پتے ہیں ان کو بھی خود کو بھی معلوم نہیں, لیکن آدھا پیٹ تو وہ پتوں سے ہی بھرتے ہیں, بکروں کی طرح چباتے رہتے ہیں. تو بندروں نے روٹیاں کھائی اور اوپر سے ٹہنیاں کھائیں اور روانہ ہو گئے. دوسرے دن صبح کے اندر پھر موجود. ارے اللہ, یہ تو نقصان ہو گیا, روٹیاں بھی کھا گئے, مرے بھی نہیں. ایک حکیم تھا, ٹہنی نیچے گری ہوئی تھی, اس نے جا کر کے اپنی لیبوریٹری کے اندر چیک کیا کہ یہ ٹہنی میں کیا ہے, تو پتا چلا کہ وہ ٹہنی کے اندر زہر کے اثر کو مارنے کی دوا ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی, کتنی عقل عطا فرمائی. اس میں بندروں کے پاس جڑی بوٹیوں کا بڑا علم ہے. حضرت یہاں ٹھہر کر ایک نصیحت فرماتے تھے. یوں فرماتے تھے کہ روٹیاں زہریلی تھی, لیکن وہ شاخ زہر کو کاٹنے والی, وہ کھائی گئی تو زہر کا اثر ختم ہو گیا. یہ دنیا زہریلی ہے, اگر قرآن کی شاخ ہماری زندگی میں نہیں آئی تو دنیا کا زہر ختم کر مار ڈالے گا دنیا کا یہ زہر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ہی یہ رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کے زہریلے ماحول میں چھوڑنے سے پہلے قرآن کے عقیدے کے انجیکشن ایسے لگاؤ کہ دنیا ان کو بدل نہ سکے. آج ہم واقعات سن رہے ہیں, مکان کی لالچ دے کر دین بدل دیا, پیسوں کا لالچ دے کے دین بدل دیا, لڑکی کا لالچ دے کے دین بدل دیا. اگر اندر عقیدہ پختہ ہو تو یہ سامنے والے کو بدل دے گا, خود نہیں بدلے گا. مسلمان دوسروں کی زندگیاں بدلنے کے لیے آیا, خود بدلنے کے لیے نہیں آیا. یہ مقتدا اور امام بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے, پورے عالم کو تیرے پیچھے چلنا ہے. اتنی بڑی تعلیم کا خزانہ اللہ نے تیرے پاس رکھا ہے. جو بے مایا اور
کم آیا تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان کو سرفراز کیے۔ ایک چھوٹے سے واقعے پر آج کی بات ختم کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں عثفان کا سفر کیا، مکے سے تھوڑی دور ہے، اور وہاں مختلف گورنروں کو جمع کیا تفتیش کے لیے، حالات کی تحقیق کے لیے۔ اور حضرت عمر گورنروں سے پیسوں کا حساب نہیں لیتے تھے، عبادتوں کا حساب لیتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اگر صحیح ہے تو تم خیانت نہیں کر سکتے، اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بگڑا ہے تو بندوں کے ساتھ تعلق سدھرنے کا کوئی سوال نہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک گورنر رکھے تھے، ان کا نام نافع ابن عبد الحارث۔ ان کو بھی بلایا کہ تم بھی آ جاؤ ضروری مشورے کرنے۔ پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تم میرے پاس آ گئے تو مکے میں کسی کو ڈیپیوٹی گورنر بنایا، اپنے کام کا ذمہ دار بنایا، کسی کو نائب بنایا؟ تو نافع ابن عبد الحارث نے جواب دیا کہ جی ہاں بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ جواب دیا عبد الرحمن ابن ابزہ کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، ابن ابزہ کون ہے، اس عہدے کے لائق ہے، تم نے اس کو بنا دیا؟ امیر المومنین وہ اس عہدے کے لائق ہے، وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ اچھا غلام کو بنایا ہے؟ جی امیر المومنین، کیوں بنایا؟ کہ وہ قرآن کریم کا ماہر ہے، اور احکام کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے کرنے میں ماہر ہے۔ قرآن کریم سے اس کو بڑی گہری مناسبت ہے۔ ٹھہر جاؤ، ابھی بات جاری تھی نافع ابن عبد الحارث کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا ہے۔ ایک غلام کو قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچے، اس کے درجے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ارے ہمارے یہاں بھی ابھی بس میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں کبھی کبھی تو دیکھتے ہیں کوئی حافظ جی کھڑے ہیں سلیا پکڑ کے، تو بیچارہ بوڑھا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، حافظ جی آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، جگہ دے دیتے ہیں۔ حافظ جی رمضان کے اندر بھول کرتے ہیں تو لوگ لقمے پہ لقمہ اتنا دیتے ہیں، اس کو سحری کی ضرورت محسوس نہیں۔ ہم تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اس کو دھکے دے دے کے بھی سوا پارے کے کنارے پر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی منزل پہ چڑھتا جا، اس بنا پر کہ تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ یہاں لوگوں نے پہنچا دیا، وہاں اللہ پہنچا دے۔
اس کی بھول نہیں ہونے دیں گے، اس کی بھول نہیں ہونے دیں گے جو دنیا میں دور کرتا ہو، قرآن شریف کا دور کرتا ہو۔ دیکھو سرکار کو کتنا قرآن کریم یاد ہے کہ راتوں کو کتنا کتنا پارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے ہیں اور قرآن کا دور ہوتا ہے۔ دور کے ذریعے سے قرآن کریم یاد رہتا ہے، اور ہر سال تراویح کا نظام رکھو اور روزانہ تلاوت کا نظام رکھو، روزانہ پڑھو، ورنہ بھول جاؤ گے۔ قرآن غیور کتاب ہے، تم نے اس کو چھوڑا تو آپ سے ڈبل قرآن آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ جب اتنی محنت سے سالوں گزار کر خون کا پسینہ کر کے آپ نے قرآن کریم یاد کیا، تو گھر کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ روزانہ قرآن سنیں، اس کو تلاوت کے لیے بٹھائیں۔ اور میں تو حفاظ کو ایک رائے دیتا ہوں کہ قرآن کا حفظ اگر بچانا ہو تو عربی کی تعلیم میں داخل ہو جاؤ، ورنہ چند سال کے بعد قرآن بھول جاؤ گے، دنیا کی چیزوں میں لگ جاؤ گے، بھول جاؤ گے۔ اور قرآن کا بھلا دیا جانا بڑی وعید ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے، حفاظ قرآن آج 18 تالا بندی کے زمانے کے جو حفاظ تھے وہ بھی بے فضل ہی تعالی آج جو ہے دستار باندھ کر بیٹھے ہیں۔ ان کو سنانا بھی ہے، دور بھی کرنا ہے، اور طے کر لینا ہے کہ کسی بڑے ادارے میں داخل ہو کر اپنے حفظ کو بچا لیں۔ جب آدمی علم میں لگ جاتا ہے تو حفظ بچ جاتا ہے، اور نہیں لگتا تو چند سالوں کے بعد بھول جاتا ہے۔ ایک سال نہیں سنایا تو آدھا حافظ، دوسرے سال نہیں سنایا تو خدا حافظ۔ پہلے 20 رکعت، پھر 10 رکعت، پھر 8 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 0 رکعت، ختم۔ پھر حافظ صاحب نہیں رہتا، حافظ صاحب ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب کے معنی آدھا یاد آدھا بھول گئے۔ تو آج مدرسے کے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے، اور اہل مدرسہ کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ بے فضلہ تعالی اساتذہ کی محنتوں کے سبب، ماں باپ کی توجہ کے باعث اللہ تعالی نے 18 طلبہ عزیز کو قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی خلعت سے نوازا ہے۔ اب اس نعمت کی قدر کرنا، دنیا میں ڈگری پہ مت نظر رکھو، تم قرآن پہ نظر رکھو، اور قرآن سے سیدھی اللہ پہ نظر رکھو، اور اللہ سے پھر جنت پہ نظر رکھو۔ قرآن کریم وہ لفٹ ہے کہ جس میں آدمی بیٹھا تو سیدھا جنت میں پہنچتا ہے۔ جیسے دنیا میں لفٹ میں بیٹھا جو بٹن دباتا ہے وہاں پہنچتا ہے، اس طرح جو قرآن کے لفٹ میں بیٹھا سیدھا جنت میں پہنچتا ہے۔ 3 چیزیں یاد رکھو۔ پہلے تو قرآن کریم کو پڑھنا، دوسرا صحیح پڑھنا، تیسرا حفظ کرنا، چوتھا سمجھنا، پانچواں اس کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں والدین کو، اساتذہ کو، ذمہ دار حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ان طلباء عزیز کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما. اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان سب کو ترقی درجات نصیب فرما، دنیا آخرت کے بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ آنے والے تمام حضرات کو قبول فرما، قرآن کریم کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا منظور فرما. ہماری نسلوں میں حفظ قرآن علم دین کا سلسلہ جاری فرما. ہم میں نیک صالح اولاد اور اے اللہ علماء صلحاء حفاظ قراء غوث قطب ابدال سب پیدا فرما. اے الہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما. مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.